آپ کو مارنے کے لیے جب آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے تھے، آتے تھے، آپ کے اوپر نگاہ پڑتی تو وہیں کانپ کر رہ جاتے تھے۔ فتح مکہ کے دن جب حضرت عباس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو حضرت عباس ابو سفیان کے پاس چلے گئے۔ ابو سفیان کو حضرت عباس سپاہیوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھنڈا اس کو دیا ہے، یہ سپہ سالار ہے، اس کو یہ دستہ دیا ہے۔ تو ابو سفیان کانپ کے رہ گیا کہ 10,000 کا لشکر، ایک بھی قتل نہیں ہوا، فتح مکہ بھی ہو گئی۔ اور اس قدر رعب تھا آپ کی شخصیت کا کہ جس گلی میں سے جس جگہ سے گزر جاتے لوگ نعرے لگانے لگتے، تکبیریں کہنے لگتے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج تھے، سخت گیر تھے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رعب تھا آپ کی شخصیت کا جو دوسروں کے دلوں میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی اور یہ کافروں پر بھاری ہیں اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے پر بہت رحم کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں۔ ایک بدوی ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرہ مبارک پر نظر پڑی کانپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کانپتے دیکھا، فرمایا ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھاتی تھی پھر پکا کر کھایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دنیا، یہ پوری کی پوری زمین ایک سجدہ گاہ بن گئی، اور کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری زمین کو سجدہ گاہ نہیں بنایا۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ اپنے مراسم میں عبادت ادا کرنے کے لیے چند جگہیں طے کر دیا کرتے تھے، چند گھری ہوئی چار دیواری کے محتاج ہوا کرتے تھے، گویا ان کا رب ان کے اندر ہی بستا ہے۔ یہود اپنے صومعوں میں قربان گاہوں سے باہر نہ اللہ کو یاد کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی عبادت گاہوں کے باہر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ قربانی کے نذرانے پیش کرنے ہوتے تو صرف قربان گاہ میں، اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تو صرف اپنے صومعات میں۔ عیسائی اپنے کنیسوں میں، صرف اپنے گرجا میں اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، یہاں تک کہ بت پرست قومیں اپنے بت خانوں میں اور اپنی چار دیواری کے اندر جہاں جہاں انہوں نے اپنے رب کو بٹھا رکھا ہوتا تھا صرف وہیں عبادت کیا کرتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالمگیر مذہب اسلام کا خدا کسی چار دیواری کا محتاج نہیں ہے، ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہر جگہ موجود تھا۔ نہ تو ہماری عبادت گاہ کسی خاص عمارت کی محتاج ہے، نہ کسی خاص جگہ پر محدود اور متعین کی جا سکتی ہے۔ ہر جگہ اور ہر جگہ، ہر چیز کے سامنے، ہر جگہ پر، ہر کہیں، ہر حالت میں اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ کوہ، صحرا، خشکی، تری، سمندر، میدان، بیابان، جنگل ہو، صحرا ہو، پہاڑ ہو، میدان ہو، ہم ہر جگہ پر اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ صفت، یہ خاص خصوصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ وہ جس طرح ہمارا رب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر بھی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی تم پھرو گے اللہ تعالیٰ کو وہیں پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خصوصیت بھی عطا کی کہ آپ کے پیروکار دنیا میں ہر نبی کے پیروکار سے زیادہ ہوں گے۔ دنیا میں لاکھوں پیغمبر آئے مگر آج تک دنیا میں ان کی تعلیم اور ہدایت کی کوئی یادگار باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ تاریخ کے اوراق میں بہت سوں کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں کل 25 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ کل 25 انبیاء ایسے ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گنوائے ہیں، اور ان میں سے 5 کو اللہ تعالیٰ نے مزید چن کر اولو العزم من الرسل کہہ دیا ہے۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک پیغمبر کو دیکھیں تو
حضرت موسیٰ کے سوا ایک بھی ایسا نہ ملے گا جن کے پیروکاروں کی تعداد کچھ ہزاروں تک ہو، ورنہ حضرت موسیٰ کے پیروکار تو ہزاروں میں تھے، مگر کسی اور نبی کے پیروکار 100 سے بھی زیادہ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے بنی اسرائیل کے چند ہزار لوگ تھے، قدم قدم پر وہ بھی اپنی راہیں بدل لیا کرتے تھے، جہاں ان کو فائدہ ملا، جہاں انہیں اپنی بھلائی نظر آئی، وہاں وہ ساتھ ہو لیے، وہاں اس بنی اسرائیل کے نبی کے وہ ساتھ ہو گئے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی آیا بنی اسرائیل کے انبیاء میں کہ ان کے ساتھ چند ایک لوگوں کے سوا کبھی کبھی ایک لشکر، کبھی کبھی پوری ایک قوم کی صورت میں سینکڑوں، اور صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ چند ہزار لوگوں کا لشکر تھا، ایک قوم تھی، باقی بس سینکڑوں تک، چند 100 تک محدود رہے۔ کہیں گوسالے کو پوچھتے، ان میں سے وہ بھی جب جی چاہتا راستہ چھوڑ جاتے، کہیں اللہ کو دیکھنے پر اصرار کرتے، باقی لوگ پھر بھول جاتے، چھوڑ دیتے، اور کہیں جنگ سے گھبرا کے، لڑائی سے گھبرا کے اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیتے اور چل دیتے۔ حضرت عیسیٰ، ان کے اصحاب صرف آپ کی شیریں گفتاری تک قدم بھرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ مرغ بانگ دے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ 11 سے زیادہ ساتھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کبھی نہیں ہوئے، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی نبی کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور 3 مرتبے ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر میری نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا گیا، کسی اور پیغمبر کی سچائی کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو سچا ماننے والا ان کے پاس، ان کی امت میں صرف ایک شخص رہا۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ مجھ پر قومیں پیش کی گئیں۔ بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کے پیچھے صرف 1 یا 2 آدمی تھے، بعض بالکل تنہا تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بڑی بھیڑ نظر آئی، مجھے خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر کہا گیا دوسرے کنارے کی طرف دیکھو، تو اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا سواد اعظم نظر آیا کہ اس سے آسمان چھپ گیا۔ پھر کہا گیا دوسری طرف دیکھو، اب ادھر دیکھو، اب اس طرف دیکھو، بہت بڑی کثیر تعداد نظر آئی۔ مجھے کہا گیا محمد، یہ تمہاری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت باقی تمام انبیاء کی امت سے 1,24,000 انبیاء کی امت سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو 315 رسول ہیں، ان رسولوں میں بھی تمام رسول کی امت میں سب سے زیادہ ہے۔ اے کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر بھی سب سے زیادہ پابند عمل رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر روز قیامت فخر فرما سکیں، یا رب یہ میری امت ہے، مجھے ان پر فخر ہے۔ اے کاش ایسا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو دعوت عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، خاص خاص قوم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک رہنما، ایک ہدایت دینے والا بھیج دیا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، انجیل میں اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس کسی اور قوم کی کوئی خاتون ہدایت لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے منع فرما دیا اور کہا کہ بی بی میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں، یعنی میں ایک خاص قوم کے لیے ہوں۔ اور پھر وہ عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، جب بچے کھانا کھا لیتے ہیں اور جو بچ کھچ جاتا ہے وہ کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے، تو ہدایت میں جو بچ کھچ گیا ہو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیجئے، میرے مسئلے کا حل بھی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نبی، رسول، ہادی اور تعلیم و تربیت کرنے والا اور مبلغ و داعی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے لیے تخصیص نہیں ہے کہ صرف مسلمان آپ کی امت ہیں اور آپ صرف مسلمانوں سے بات کریں گے، آپ صرف مسلمانوں کے رسول ہوں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجارہ داری نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کی سنت کی پیروی کوئی بھی کر سکتا ہے، اور عزیزان گرامی دنیا میں باقی لوگ زیادہ کر رہے ہیں۔ ان کے احکامات، ان کی شریعت باقی لوگ گو کہ وہ نام نہیں اپناتے ہیں، ان کے اصول وہ سارے کے سارے لیتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے چھینتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں ہم اسے دے تو سکتے ہیں تبلیغ کی خاطر، مگر ایسے نہیں کہ وہ خود سے چھنا کے اپنے آپ سے دور کر کے دے دیں، نہیں، خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت روئے زمین کی ہر قوم، ہر نسل اور ہر جنس کی طرف ہوئی۔ کالے، گورے، رومی، ایرانی، حبشی، عرب، عجم، ترک، تاتار، چینی، ہندی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتی ہیں، اور سب آپ کے سامنے برابر تعلیم و تربیت کے، آپ کی ہدایت کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو کل روح انسانی کے لیے بھیجا ہے، آپ تمام انسانوں کے نبی ہیں، آپ جتنے انسان اس روئے زمین پر ہیں ان سب کے ہادی اور رہنما ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فرقان میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تعالیٰ نے، مبارک ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر حق و باطل کو جدا کرنے والا کلام، ہدایت، تاکہ یہ بندہ تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کو ہدایت دینے والا، ڈرانے والا بن جائے۔ اور خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ یہ کہ آپ جوامع الکلم تھے۔ جوامع کہتے ہیں جمع، سب اکٹھا ہونا، اور کلم کلمہ کی جمع، یعنی تمام باتیں، تمام صحیفے، تمام شریعتیں یکجا ہو کر ایک ساتھ اکٹھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئیں۔ دنیا میں ہی آسمانی صحیفے ابھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، مگر ان میں ایک کے سوا سب اس جامعیت کی صفت سے محروم ہیں۔ اب حضرت داؤد پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ پر جو صحیفے نازل ہوتے ہیں وہ ایک شریعت، احکامات، قوانین، ضابطۂ حیات، مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید عطا فرمایا گیا، پچھلی تمام شریعتوں کا یہ لاسٹ ایڈیشن ہے، یہ ان سب کا جمع ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ان میں تھا ان میں نہیں ہے، بڑھا کر اور تفصیل سے اور اچھی طرح سے، مگر وہ تمام کی تمام شریعتوں کی باتیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ توریت اقوام کی تاریخ ہے، قوانین کے احکام کا مجموعہ ہے، عقیدہ توحید و رسالت کے سوا تمام ضروری عقائد سے خالی ہے، یعنی اس میں توحید و رسالت کے عقائد ہیں، باقی اور کوئی عقیدہ، باقی اور کوئی احکامات اس میں نہیں ہیں۔ رسم قربانی کے علاوہ تمام مسائل عبادت خالی ہیں، اس میں توریت میں کچھ نہیں ہے۔ چند معمولی باتوں کے علاوہ تمام اخلاق سے یکسر خالی ہے۔ زبور صرف دعاؤں اور مناجات کا ذریعہ ہے۔ سفر ایوب میں صرف عقیدہ، تقدیر و رضا کے بارے میں ہے۔ حضرت سلیمان کے صحف میں صرف مواعظ و حکم ہیں۔ دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے صحیفے صرف توبہ، ندامت، پیشین گوئی اور ماتم ہیں۔ انجیل کا صحیفہ حضرت مسیح کی سرگزشت اور تعلیمات اخلاقی کا مجموعہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ جوامع الکلم ہے، یعنی وہ تمام باتوں کا جامع ہے۔ وہ توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور بقیہ صحیفے بھی اس میں شامل ہیں، اور کچھ ان سے زیادہ بھی ہے۔ قرآن جوامع الکلم ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر سینکڑوں لطائف ہیں، اس میں تاریخ اقوام بھی ہے، اخلاق و مواعظ بھی ہیں، دعا و مناجات بھی ہے، دین کامل کے تمام عقائد بھی ہیں، تمام مراسم عبادات بھی ہیں، تمام معاملات کے احکام و قوانین بھی ہیں، غرض یہ کہ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہدایت اور تعلیمات اس میں موجود نہ ہوں۔
عزیزان گرامی، ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خصائص محمدی علیہ السلام پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو طرح کے خصائص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ خصائص وہ امور ہیں جو کسی ذات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو اور کسی کو نہیں عطا کی گئیں۔ اور ان خصائص یا ان خصوصیات میں بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی کے وہ چیزیں عطا کی گئیں جو باقی اور انبیاء کو نہیں دی گئیں، اور ایک دوسری خصائص میں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت انسان کے کچھ خصوصیات عطا کی گئیں جو آپ کی امت کے باقی انسانوں کو نہیں دی گئیں۔ ہم ابھی تک خصائص ذاتی پر نہیں بلکہ خصائص نبی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصیات کو کر رہے ہیں جو ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ بتائیں اور چند ایک باقی ہیں۔ تکمیل دین اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ہر نبی کی شریعت میں یہ بات آتی رہی کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے وہ جو شریعت لائیں گے اس میں یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، جیسے کہ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، جیسا کہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اس شریعت کے اس نبی کے پیروکاروں کو یہ معلوم تھا کہ ایک شریعت آئندہ آنے والی ہے، مگر جب ہمارا دین آتا ہے، جب اسلام آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں عرفات کے دن جبل رحمت پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھیج کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد اب تو کوئی دین آنے کا نہیں۔ آپ کا کام بھی پورا ہو گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخصوص فرمایا، اور آپ کا دین مکمل طور سے ہم نے پوری دنیا کو بطور نعمت کے عطا کر دیا۔ اس کے بعد اس میں اب کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمی نہیں کہ اور کسی دین کی ضرورت پڑے۔ اور سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے پچھلا کوئی دین باقی نہیں تھا وہ ان دینوں کا مسخ ہونا تھا، ان شریعتوں کا مٹ جانا تھا، اس میں تحریف اور تبدیلی تھی، اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرما لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہمیں نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہاں حجۃ الوداع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عام اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، آپ پر جو دین، جو شریعت، جو صحیفہ، جو کتاب، جو آیات ہم نے بھیجی ان 23 سالہ دور میں وہ آج پوری ہو گئی۔ آپ کا مقصد، آپ کا شریعت آج مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ جو نعمتیں بھی کسی بشر پر، کسی قوم پر، کسی امت پر یا اس دھرتی پر ہو سکتی تھیں وہ اس شریعت کی صورت میں ہم نے آپ کو دے دیں، اور اسلام کو بطور دین آپ کے لیے چن لیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی میرے پاس بیٹھا اور میں نے اسے یہ آیت سنائی تو وہ کہنے لگا، اے کاش یہ آیت ہمارے دین میں ہوتی، اور اگر یہ آیت توریت کی آیت ہوتی تو ہم اسے اپنے عید کا دن بنا لیتے، جس دن وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے پھر اس یہودی کو جواب دیا کہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ جمعے کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، 9 ذی الحج تھی اور عصر کے بعد کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ ہر پچھلی شریعت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دین چونکہ محفوظ نہیں رہتا تھا تو ایک اور دین کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہاں کلام پاک میں، قرآن مجید میں، ان 23 ایئرز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ایک ایک معاملے کو اتنا فصاحت و بلاغت سے، اتنا کھلا کر کے، اتنی تفصیل سے بتا دیا کہ اب مزید کسی دین کی، کسی نبی کی، کسی رسول کی،
کسی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، لوگ اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی اس عمارت میں خامی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جتنی ہی خوبصورت کیوں نہیں، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ میں وہ آخری اینٹ ہوں، عمارت دین ہے، اور اس کی ایک ایک اینٹ ایک ایک پیغمبر کا وجود ہے، اور اس کا دین اور شریعت ہے، اور اس کی تکمیل کا آخری پتھر آخری نبی اور اس کا وجود میں خود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آپ نے خود اس آخری اینٹ آخری پتھر کو قرار دیا کہ جب وہ آخری اینٹ آخری پتھر لگا تو عمارت خوبصورت بھی ہو گئی، مکمل بھی ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خصوصیت جو عطا فرمائی وہ ختم نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر ایک آخری مہر ثبت کر کے بنا دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا 1,24,000 انبیاء، ان میں 315 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 315 میں بھی آخری، اور ادھر کا نمبر لے لیں تو بھی آخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روب و نصرت، یہ پیروکاروں کی کثرت، یہ سجدہ گاہی عام کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پوری کو ان کے لیے سجدہ بنا دیا، یہ اعجاز دوام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جوامع الکلمی، یہ تمام نعمتیں، یہ دعوت عمومی، یہ تکمیل دین کا فیض، یہ آیات مبین، خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تمام پیغمبروں پر، تمام انبیاء پر، تمام نعمتوں پر ایک مہر ہے۔ ختم کے لغوی معنی ایک سٹیمپ کے ہوتے ہیں، ایک مہر کے ہوتے ہیں، اور جیسے ایسا ہے جیسے کسی چیز کو بند کر دیا جائے، اس طرح سے سیل کر دیا جائے کہ نہ اندر کی چیز باہر نہ باہر کی چیز اندر آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت پر یہ سیل ہے، یہ سٹیمپ ہے۔ اس کے دوسرے معنی کسی چیز کو بند کر دینے کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس سے پہلے کہ یہ آیت نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا، آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ احادیث صحیحہ میں لفظ خاتم النبیین کی تشریح بالکل صاف اور واضح ہے۔ مسند احمد میں حضرت ثوبان اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن 30 کے قریب جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبریوں کے سوا نبوت کا کوئی سلسلہ میرے بعد باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سچے خواب۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت معراج ہے۔ تمام انبیاء کو مختلف قسم کے معجزات عطا ہوئے، لیکن آپ کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ یہ حتیم سے شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں سواری پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا۔ سواری کو جبریل نے اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں جا کر میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور وہاں سے آسمان کی طرف عروج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں کہ بیت المقدس میں مجھے حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، مجھ سے 2 رکعت نفل کی امامت بھی کرائی، میرے پیچھے تمام انبیاء مقتدین تھے۔ بعد میں حضرت عمر اپنے زمانے میں وہاں گئے اور بیت المقدس میں اسی جگہ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے وہاں پر روئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل کا سفر شروع ہوا۔ انہوں نے انہیں براق پہ بٹھایا اور آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم کھڑے ہو گئے، باہیں پھیلائیں اور فرمایا مرحبا یا ابن صالح یا نبی صالح۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی
اور ان دونوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مرحبا یا اخ صالح یا نبی صالح۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو مرحبا کہہ کے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ چوتھے پانچویں آسمان پر آپ کی حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ کو مرحبا یا اخ صالح یا نبی صالح کہہ کے استقبال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چھٹے آسمان پر آپ کی حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم آپ کو مرحبا یا ابن صالح یا نبی صالح کہہ کے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کے قریب لے جاتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 نہریں بہتی دیکھتے ہیں، 2 اندر کی طرف 2 باہر کی طرف۔ اس جگہ جا کے حضرت جبریل آپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بیت المعمور کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ بیت المعمور اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، زمین پہ جیسے خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی جگہ آسمان پر بیت المعمور ہے۔ وہاں پر فرشتے آپ کو طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضرت جبریل آپ کو بتاتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ روزانہ یہاں طواف کرتا ہے، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ یہاں طواف کر لیتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے، وہ واپس آنے نہیں پاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت عرش پہ کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے دودھ اور شراب دونوں چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ آپ جو چاہے پسند فرما لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر آپ پہ نمازیں فرض ہوتی ہیں، 5 نمازوں کا تحفہ معراج میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ کی حضرت آدم سے بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہنسے کیوں اور پھر روئے کیوں؟ تو حضرت آدم ان کو بتاتے ہیں کہ دائیں طرف تمام جنتیں ہیں، انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو میں ہنستا ہوں، وہاں پہ مجھے آپ اور آپ کی امت کی کثرت نظر آتی ہے۔ بائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے دوزخیں نظر آتی ہیں، اور اس میں بھی میں انسانوں کی کثرت دیکھتا ہوں، میری تو سب اولاد ہیں۔ ادھر دیکھ کر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، ادھر دیکھ کر بھی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور آخری خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام انبیاء پہ تھی، وہ مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کسی اور نبی پر جائز نہیں تھا۔ تمام انبیاء نے جہاد کیے، غزوات ہوئے، مگر آپ کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو مال غنیمت میں سے کوئی حصہ لینے کا حق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مال غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حق ملا کرتا تھا۔ اسے خمس بھی کہتے ہیں، 5واں حصہ۔ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی خراج، کوئی بھی مال غنیمت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ وہ اس میں سے 5واں حصہ رکھ لیں، اور باقی 4 حصے تمام امت میں جو جہاد میں شریک ہوں ان میں برابر برابر تقسیم فرما دیں۔ عزیزان